اس کی آخری چیز بھی ختم ہو گئی اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا. جب یہ واقعہ میں نے سنایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. پھر فرمایا پھر سناؤ. اور انہوں نے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میری مغفرت اللہ فرمائیں گے. اللہ کے محبوب. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج وہ دن دکھایا کہ جس دن ہم ایک چھت کے نیچے اللہ کی عبادت کر کے بیٹھے ہیں. میں نے جس وقت اس کا افتتاح کیا تھا اس لیے بنیاد اس کا رکھا تھا، خدا لگائی تھی، اس وقت اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ آج اس جگہ پہ ہم آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہیں. جلد وہ دن دکھائیے جب آسمان کی چھت کے نیچے اس خانہ خدا کی چھت بنی ہوئی ہو اور اس چھت کے نیچے ہم یاد کر رہے ہوں. آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا. باقی اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. آواز ڈھونڈی کی طرح مت کرو، نارمل رہنے دو جیسے پہلے تھی ایسی رہنے دو. بس اب بالکل مت چھیڑو. اللہ سے جو مانگے وہ ملتا ہے. کمی ہماری ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. دیکھو پھل درخت پہ لگتے ہیں، پھل درخت پہ لگتے ہیں، لیکن درخت کو چیر کے دیکھو ایک بھی پھل اندر نہیں ہوئے. اللہ زمین سے اگتا ہے، زمین کو کھود کے دیکھو ایک دانہ بھی نہیں دے. زمین سے اللہ دیتے ہیں اپنے فضل سے، درخت سے اللہ دیتے ہیں اپنے فضل سے. حکم اللہ کا چلتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ کے حکم پہ نظر رکھیں. میں کہا کرتا ہوں اس مجمع میں سے اگر کوئی مومن بندہ ناچنے لگے تو ناچنے جائے منع ہے، ناچنا منع ہے. لیکن مور ناچتا ہے، کون نچاتا ہے؟ اللہ نے سکھایا جی. تو ہمیں منع کیا اور اس کو نچنے دیا. یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم جو کہیں وہ کرو اور ہم جو کر رہے ہیں اس میں داخل گیری مت کرو. اور سنیے، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، چلو ماں کو چھوڑو، بیٹی، بہن، بیوی، یہ تینوں جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے. ایک دن بیٹی بھی، بیوی بھی اور بہن بھی، لیکن ہر ایک کی حیثیت الگ. بیوی کا مقام الگ، بیٹی کا مقام الگ، بہن کا مرتبہ الگ. جو محبت کے جذبات بیوی کے ساتھ جائز ہیں وہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نہیں حرام ہے. حکم کس کا چلا؟ اللہ. اب آئیے بکرا بکری، گھوڑا گھوڑی، یہ سب جو ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹی، بہن، بیوی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہاں سب کا سب ایک جیسا، سب کے سب ایک جیسا، وہاں کوئی فرق نہیں. تو یہ فرق کس نے مٹایا؟ اللہ نے. اور ہمارے اندر یہ فرق کس نے رکھا؟ اللہ نے. معلوم حکم اللہ کا چلتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. اپنی مرضی سے ہرگز کوئی کام نہ کریں جی. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مرضی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا. اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحتیں، حکمتیں. نماز پڑھنے کے لیے میں اپنی نظر میں یہ سمجھتا ہوں گھر کا اندھیرا کونا بہترین ہے، اس لیے کہ یکسوئی بھی ہے، دیکھنے والا بھی نہیں ہے، نو ڈسٹرب ہے جی، سائلنٹ، ہر ایک اعتبار سے خاموشی. گھر کا اندھیرا کونا نماز کے لیے، یکسوئی کے لیے بہت کافی.
لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا گھر چھوڑو، گھر کا سکون والا کونا چھوڑو اور آؤ مجمع میں کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر امام کے پیچھے ایک امام کی ابتدا میں نماز پڑھو. وہ کہے اللہ اکبر تو ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، متولی ہو، محافظ ہو، ذمہ دار ہو، جی کوئی بھی ہو، سب کے آواز اٹھاؤ اللہ اکبر. وہ کہے اللہ اکبر تو ہاتھ باندھو، وہ کہے تو جھکو، وہ کہے تو سجدے میں نہ بگڑو. ایک بات، ایک بندے کی ماننے والے بنو، ایک امیر کی اطاعت کرو، جی مشورے سے جس کو طے کر دیا ہے اس کی بات مانو. اور یہ اجتماعی طور پر سب کو کیوں بلایا کہ اس سے پتہ چلے میرے بھائی کے چہرے پہ جی آج مایوسی کیوں ہے، تو پوچھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ کچھ گھر میں تکلیف ہے. تکلیف کا پتہ چلا اس کی معاونت کرو. یہ فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دن میں 5 مرتبہ گیدرنگ اور ملاقات اور میٹنگ آپس میں ہو، تبھی تو پتہ چلے. بھائی ہمارا ساتھی 2-3 دن سے نظر نہیں آتا، آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کو اٹیک آیا تو ہاسپٹل میں اگر ہمیں کسی کو بتائیں اور ہم سفر میں گئے تھے جی ہمیں پتہ چلا 2 دن سے ہم آئے ہیں، ہمیں 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر ہی نہیں ہے. حالانکہ 3-4 دن پہلے جو اٹیک آیا تو اس دن مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، کہ شفا کی دعا کریں. کیونکہ اس دن میں سفر میں تھا، 2 دن سے میں دیکھ نہیں رہا، کہنے 2 دن کی، وہ تو 5 دن سے آئے ہاسپٹل میں. اچھا میں چلتا ہوں. اب وہاں پہنچے اور آپ نے ان کی حالت کو دیکھا تو آپ کو ترس آیا. اللہ پاک نے دل میں داعیہ پیدا کیا، کچھ خدمت کرنی چاہیے. حضور کا امتی ہے جی، ہماری مسجد کا مصلی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، خدمت کرنی چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومنوں کی پہچان یہ ہے، مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یہ مومنوں کی پہچان. بہرحال تو یہ اللہ کے گھر یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہم کام جو ہوتا ہے وہ اس میں نماز پڑھنا ہے، پر نماز کے اندر سب سے اہم کام ہے وہ سجدہ ہے. اس لیے مسجد کو سجدہ رکھا، مسجد کا نام جو ہے مسجد رکھا سجدے کی وجہ سے. مرکہ بھی رکھ سکتے تھے رکوع کرنے کی جگہ جی، لیکن نہیں، مسجد جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. اور سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو اللہ کے دربار میں، پیشانی کو زمین، وضع الجبہۃ علی الارض. عربی میں فقہ کی کتابوں میں سجدے کی تعریف یہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دینا. اس لیے شیعوں کے فقہ میں ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ یا تو آئینے زمین پہ کرو یا زمین کی جنس سے کوئی چیز ہو. لہٰذا مٹی کی ٹھیکے رکھتے ہیں جی، یا آج کل وہ حرم میں دیکھتے ہیں وہ چٹائی کے تن کے، گھاس کے تن کے اپنے مصلی میں وہ ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں سجدے میں، اس پر رکھتے ہیں. خیر، تو زمین کے اوپر پیشانی کو رکھ دینا اس کو کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مسجد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف سجدہ ہی تھوڑی کرتے ہیں مسجد میں، رکوع بھی تو کرتے ہیں، قیام بھی تو کرتے ہیں، قرات بھی تو کرتے ہیں، تو پھر سجدہ کیوں؟ اصل میں پوری نماز کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اہم چیز ہے وہ ہے سجدہ. اس لیے فقہ کا مسئلہ ہے، ذرا غور کریں. عام طور پر مسئلہ یہ ہے کہ من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ. جس نے رکوع پا لیا امام کے پیچھے اس نے رکعت پا لی. مثلا وضو کر رہے تھے آپ، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ آئے اور آنے کے بعد اللہ اکبر کی نیت مانی اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے. اب چاہے 1 سیکنڈ کے لیے امام کے ساتھ شریک رہے، آپ نے رکوع پا لیا تو یہ رکعت کاؤنٹ ہو گیا. رکعت نکلی بھی نہیں کہلائی، رکعت ملی بھی کہلائی. ٹھیک. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دوڑ کے آتے ہیں، کئی مطلب چل بھی جاتے ہیں. آج کل تو پتہ اتنے چکنے ہیں، ذرا سنبھل کے دوڑنے کی ضرورت کیا ہے. اب دوڑ کر امام صاحب رکوع سے اٹھے تو پھر واپس چلے جاتے، بیک ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے پھر رومال صاف کرتے ہیں، رومال نکالتے ہیں، نمکین سے اپنے چہرے کے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں. اور امام صاحب جب سجدے وہاں سے کھڑے ہو کر رکعت شروع کرتا ہے، قرات شروع کرتا ہے، رکعت میں کھڑا ہوتا ہے، تب جا کے اس کی ڈرل ہوتی. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیا پتا. اچھا اب اگر امام رکوع میں اٹھ گیا اور سجدے میں چلا گیا تو آپ جھک جاؤ،
جڑ جاؤ. اس میں کہ رکعت تو اللہ چاہ آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوئی، لیکن سجدہ تو مل گیا، سجدے کا اجر تو مل گیا. اور کیا پتا پوری نماز کے اندر یہی سجدہ اہم تھا، کیا پتا یہی سجدہ اسی وجہ سے نماز قبول ہونے والی تھی، اسے کیوں مس کیا؟ تو اگرچہ رکعت بھی کاؤنٹ ہوئی لیکن سجدے کا اجر تو ملے گا. اور سجدہ جو پوری نماز کے اندر اہم ہوتا ہے وہی اہم چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، اور اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ جب رکعت نہیں تو سجدہ بھی چھوڑ. ارے جتنا مل گیا اتنا میں تو جڑ جاؤں. نہیں سمجھ پائے بات، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب دیکھیے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو گویا اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے. سرنڈر سمجھتے ہیں؟ جنگ کی لڑائی کی اصطلاح میں سرنڈر کہتے ہیں ہاتھوں کو اونچا کرنا، ہتھیار چھوڑ دینا. تو گویا جب بندہ جب فوجی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ گویا میں نے ہاتھ اٹھا دیا، فارسی میں عربی میں اس کو تسلیم کہتے ہیں. تسلیم یعنی سامنے والا کبھی فوجی سامنے والا کہتا ہے تسلیم یعنی اپنے آپ کو حوالے کروانا. انگلش میں ہینڈس اپ، ہاتھ اٹھاؤ یعنی دکھاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے. لیکن جب ہاتھ اٹھا دیے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتے. اسی کو جنگی اصطلاح میں اور آج کل کی اور اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا. سرنڈر کرنا تو اسلام نام ہے سرنڈر کرنے. اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہ اللہ میں سرنڈر کرتا ہوں، آپ کے سامنے دست شکست بلند کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت اللہ اکبر. اب دونوں ہاتھ باندھے کہاں؟ ناف کے نیچے. فقہ حنفی کے اندر سنت طریقہ کیا ہے؟ ناف کے نیچے، شرمگاہ کے اوپر. تو دو خطرناک چیزوں کے درمیان اس کے ہاتھ بندھے ہیں. اوپر ہے پیٹ اور نیچے ہے شرمگاہ. اور بندہ اللہ کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا کہہ رہے اللہ ان دونوں کے شر سے مجھے بچا دینا. پوری دنیا میں ان دونوں کے فتنوں میں انسانوں کو برباد کر رکھا ہے. یا تو پیٹ کی بھوک کی وجہ سے آدمی چوری اور ڈاکہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، یا شہوت کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو گناہ مبتلا کرتا ہے. ان دونوں کے درمیان میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہے میرے پیارے اللہ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ ان دونوں کے شر سے مجھے بچا دیں. تو یہ سائلنٹ میسج اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، سائلنٹ لینگویج میں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے اپنی حالت کو. اللہ یہ میری حالت، یہ میری کنڈیشن. ٹھیک. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے اللہ سب سے بڑا. یہ کہتے ہیں وہ رکوع میں جاتا ہے، جھکتا ہے. ٹھیک. پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے. اور سجدے میں نام اور پیشانی یہ پورے جسم کے اندر سب سے مکرم آقا سمجھے جاتے ہیں. ناک کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ناک کا مسئلہ بنا رکھا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں میاں ناک رگڑوا دیں گے. اور بچپن میں ہم نے دیکھا ہے پولیس والوں کو لوگوں کو ذلیل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ناک رگڑواتے، ناک سے لگے کی جو ہے. تو ناک جو ہے یہ بھی آدمی کی عزت کی پہچان ہے. اور پیشانی یہ تو ہے ہی سب سے عظیم الشان، اللہ پاک نے عضو بنایا ہے جسم کے اندر. اب بندہ اپنی جس کو عزت کی آبرو اس ناک کو سمجھتا ہے لیے پھر اس کو کہا جھکاؤ زمین کو، لہٰذا پہلے ناک زمین پہ جھکاتے ہیں، اس کے بعد پیشانی. تو ترتیب یہ ہے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب رکوع کریں گے تو پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اور جب اٹھیں گے تو جو سب سے آخر میں جو چیز رکھی تھی سب سے پہلے اس کو کھائیں گے، پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ. یہ ترتیب ہے سجدے کی سنت ترتیب. ٹھیک. اب بندہ سجدے میں جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ بندہ پہلے کھڑا تھا، پھر رکوع میں جھکا، پھر کھڑا ہوا اور پھر سجدے میں گیا. بندہ جیسے جیسے نیچے جاتا ہے اللہ کے اس کے مرتبہ ویسے 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 بلند ہوتا ہے. اور بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ پیارا اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے. بندوں کے نزدیک تو یہ بندہ گویا ذلیل ہے، نیچے گرا ہوا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں اس وقت یہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میرے سامنے گرا ہوا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، میرے سامنے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے پیارے اللہ آپ نے عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو زندگی بھر کے لیے مخلوق کے سامنے جھکنے سے محفوظ کر دیا ہے. کہ اللہ رزق حلال کا بھی کوئی ایسا انتظام فرما دیجیے کہ یہ ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو.
اس لیے میں تو کئی مرتبہ اپنی دعا میں یہ کہتا ہوں، میرے پیارے اللہ، عقیدہ توحید دے کر آپ نے ہمیں جو سجدے کے اندر ہماری پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ کیا، پیارے اللہ ہمارے بدن کا رواں گنہگار ہے، پورے جسم کا رواں گنہگار ہے، لیکن پورے جسم کے اندر، اس 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی 4 انگل کی، کہ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے آج تک اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ ہی کے سامنے جھکی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکی، کہ اللہ اس پیشانی کی وفاداری کی تو پھر پورے جسم کی مغفرت۔ تو چونکہ سب سے پوری نماز کے اندر سب سے مین چیز، جیسے انسان کے پورے جسم میں دل ایک اہمیت کا مقام رکھتا ہے، تو پوری نماز کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے سجدہ، وہ ہے سجدہ۔ اسی سجدے کی وجہ سے جس جگہ یہ سجدہ کیا جاتا ہے اس کا نام مسجد پڑا، اس کو مسجد کہتے ہیں، سجدے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو ہم خانہ خدا میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ پیارے اللہ، آپ کے سامنے جھکنے کے بعد مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچا لیجیے، اور اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے، اللہ اپنا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کہ اللہ کلمے کی دولت ملنے کے بعد میرے پیارے اللہ چھن جانے سے حفاظت فرمائے، توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کا کلمہ پڑھنے سے بچا لیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے دہیہ کلبی خیر بہرحال محبوب کے پاس صحابی آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، ہوا یہ کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی بہت خوبصورت، اور جب وہ بڑی ہوئی اور بولنے لگی، چلنے پھرنے لگی، کچھ کھانے لگی، تو میں اس کو لے کر کدال کندھے پہ لیا اور شہر مکہ کے باہر گیا، اور میں نے وہاں ایک قبر کھودنی شروع کی، گڑھا کھودنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں پسینے میں شرابور تھا، اور وہ پیاری بچی بہت محبت بھرے انداز سے کہہ رہی تھی، ابو تم کیوں تھک رہے ہو، تمہیں پسینہ ہو رہا ہے، تم کیوں تھک رہے ہو؟ بہت ہی میٹھی زبان میں گفتگو کر رہی تھی، لیکن میرے اندر کا خناس، میرے اندر کا شیطان مجھ پر ایسا سوار تھا کہ میں اس کی ایک نہیں سن رہا تھا، میں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، اور میرا دل اس کو گویا پتھر کی سل بنا ہوا تھا۔ میں کھودتا رہا، جب میں نے دیکھا کہ اتنا گہرا کھد چکا ہے، اب یہ لڑکی آسانی کے ساتھ اس میں دفن ہو سکتی ہے، تو میں نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دھکا دیا اس میں، اس کے بعد میں نے مٹی ڈالنی شروع کی، یہاں تک کہ وہ بچی بول رہی تھی، ابو میرے ہاتھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، آپ کیوں میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ یہاں تک کہ اس کی آخری چیخ بھی ختم ہو گئی، اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ جب یہ واقعہ میں نے سنایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر فرمایا پھر سناؤ، اور انہوں نے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میری مغفرت اللہ فرمائیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر سناؤ، پھر پورا واقعہ سنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، روتے سنا، اور اس کے بعد فرمایا الاسلام یہدم بما کان قبلہ، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پہلے جو کچھ گناہ کیے تھے اسلام اس کو ڈھا کر رکھ دیتا ہے۔ دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کیا پڑھ کر قبول کیا جاتا ہے؟ کلمے پڑھ کے قبول کیا جاتا ہے۔ معلوم ہے یہ کلمہ اتنا بھاری بھرکم ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہ بھی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کلمے کی اہمیت کو سمجھو، اس کلمے کی اہمیت کو دوستوں ہم سمجھیں۔ اب ہمارے اسلام کی بنیاد، میں اس سے پہلے بھی بہت سی محفلوں میں اس بات کو سنایا، 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 عقائد، یعنی ہمارے عقائد کسے کہتے ہیں؟ دل اور دماغ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا اس دین پر دل اور دماغ منشرح ہو کر جم جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ان باتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے جو محبوب نے ہمیں بتائی ہے، اس کے خلاف نہ جانا۔ تو دل اور دماغ کا کسی بات پر جم جانا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ بنا ہے عقدہ سے، عقدہ کہتے ہیں گانٹھ کو، گرہ کو۔ تو جیسے گرہ مضبوط ہوتی ہے دل اور دماغ میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر مضبوطی سے جم جانا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔
اور عقیدے میں بہت سارے عقائد ہیں، فرشتوں کے بارے میں عقائد ہیں، قبر حشر نشر کے بارے میں عقائد ہیں، لیکن سب سے بنیادی عقیدہ توحید و رسالت کا عقیدہ ہے۔ جو بندہ توحید و رسالت کو محفوظ کر کے لے گیا، سلامتی کے ساتھ لے گیا جی، تو چاہے وہ اتنا گنہگار ہو کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن جلد مر کٹ کر اور سب سے آخری جنت کا حقدار بن کر، سب سے آخری جہنم میں اپنی سزا بھگت کر آخر میں بھی جب جائے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ صحیح لے کر گیا۔ تو 5 بنیادی اسلام کے شعبے ہیں۔ ایک ہے عقائد، اس میں کسی کو شرک نہ کرے، رسالت کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، آدھا نہیں، پونا نہیں، ڈیڑھ نہیں، سوا دو نہیں، پورا واحد اور احد، پورا ایک، اللہ کو ایک مانے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے۔ جس نے یہ عقیدہ محفوظ رکھا، دوسرا تو وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات۔ عبادات میں 4 چیزیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان کو سیکھیں، ان پر عمل کریں۔ جب جس عبادت کا موقع ہو، ابھی رمضان کے روزے نہیں رکھنے کیونکہ موقع نہیں ہے، ابھی حج نہیں ہے اس لیے کہ حج کا مہینہ نہیں، سمجھ لیں؟ تو عبادات۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات۔ اسلام صرف تصویر پڑھنے، قرآن پڑھنے، حج عمرہ کرنے کا ہی دین نہیں ہے، عبادات ہی کا دین نہیں ہے، بلکہ معاملات کو شریعت کے قانون کے مطابق اختیار کرنا یہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ لہذا لین دین، خرید و فروخت، یہ اسلام کے طریقوں کے مطابق۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتا ہوں۔ میرے یہاں گھوڑا بھی ہے، گھوڑی بھی۔ تو جس شخص سے میں نے گھوڑی خریدی اس کے تاجر ہیں، وہ آئے، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، میرے یہاں کچھ گھوڑے پلتے ہیں اور وہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ لوگ اپنی گھوڑی لے کر آتے ہیں اور میرے گھوڑے سے شادی کرواتے ہیں اور میں پھر پیسے لیتا ہوں، تو یہ سننا جائز نہیں ہوتا؟ بالکل جائز نہیں۔ تو کبھی گھوڑا چھوڑ دوں، گھوڑا بند، یہ پالنا بند کر دوں؟ کہ نہیں، بالکل پالیں۔ تو پھر وہ شادی نہ کرا؟ وہ نہیں، بالکل کرائیں۔ تو پھر پیسے نہ لوں؟ تو پیسے بھی لیں۔ تو کہا آپ نے بھی تو منع کیا، مگر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ گھوڑا اور گھوڑی کا جو رشتہ ہے، ان کا جو ایک عمل ہے، جو سیکسول لائف ہے، شریعت نے اس کو مال قرار نہیں دیا۔ جب مال نہیں ہے تو اس کو بیچ نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گھوڑا پالا ہے، دانہ دیتا ہے جی، تو اس کو غذا فراہم کرتا ہے، اس کی صحت کا، اس کی فٹنس کا خیال رکھتا ہے، تبھی تو وہ یہ خدمت کر پاتا ہے۔ تو پھر یہ خرچہ اس کا کیا ہوگا؟ شریعت نے، سبحان اللہ، قربان جائیں، شریعت نے نظام بتایا، کہا آپ اس عمل کے، گھوڑا اور گھوڑی کا جو عمل ہے، اس عمل کی کرنے کی قیمت مت لو، بلکہ اس کو کہو کہ گھوڑی میرے گھوڑے کے ساتھ باڑے میں باندھ دو، اور جتنی دیر اس کو باندھو گے اس کا میں 2000 روپے کرایہ لیتا ہوں۔ تو اب جو ہے آپ نے اس عمل کا پیسہ نہیں لیا، بلکہ آپ کی زمین پر اس کے باندھنے کا پیسہ لیا، جیسے کوئی پارکنگ کا پیسہ لیتا ہے۔ اب جائز ہو گیا۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن بات مجھے مختصر کرنی ہے۔ تو دیکھو، معاملات، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، کرائے پہ گھر کیسے دینا ہے، کرائے پہ کیسے لینا ہے، بیچنا کس طرح ہے، سونے چاندی کی تجارت کیسے کی جاتی ہے جی، باغات کی تجارت کیسے، زمینوں کی، کھیتیوں کی تجارت کیسے کی جاتی ہے، اناج کی تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ تو معاملات، لین دین، یہ تیسرا شعبہ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات۔ چوتھا شعبہ ہے معاشرت، رہن سہن کیسے، شوہر داماد کے ساتھ کس طرح کا بہیو کریں، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے کریں، اور ماں باپ اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، میاں بیوی کیسے رہیں، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہیں، یہ معاشرت، رہن سہن۔ ہم گاڑی اپنی پارک کس طرح کریں جی، بہت سارے معاملے۔ تو یہ معاشرت، رہن سہن، اسلام نے اس کے بارے میں واضح تعلیمات دی۔ اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ اس دل کے اندر حسد نہ ہو، اس کے اندر کینہ نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، اس کے اندر عداوت نہ ہو، اس کے اندر انتقام نہ ہو۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر شجاعت ہو، نیک نیتی ہو، تو دل کے اندر محاسن ہو، رذائل نہ ہو، ان کو قابو کیا جائے۔ اس ایک مستقل ایک شعبہ ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ اور خاص طور سے خانقاہ کا جو شعبہ ہے وہ اکثر و بیشتر اسی سے بحث کرتا ہے
تقویٰ کیسے پیدا ہوگا، خشیت کیسے پیدا ہوگی، اخلاص کیسے پیدا ہوگا، ریاکاری کیسے ختم ہوگی، غصہ کیسے قابو میں آئے گا. تو یہ 5 شعبے ہوئے. لیکن 5 شعبوں میں سب سے زیادہ اہم شعبہ ہے عقیدے کا. اگر کوئی آدمی اپنا عقیدہ صحیح رکھتا ہے توحید و رسالت کا، چاہے ایک دن کی نماز نہ پڑھے، چاہے ایک دن کا حج عمرہ نہ کرے، چاہے ایک پیسے کی زکوٰۃ نہ نکالے، اخلاق اتنے خراب ہو، دل سیاہ ہو چکا ہو، معاملات بالکل چوپٹ ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، سب کچھ صحیح، مر کٹ کے جہنم میں سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا، چاہے آخری جنت ہی بن کر جہنم سے نکلے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا عقیدہ توحید کی برکت سے. اور اگر عقیدہ بالکل لچر ہو، گڑبڑ ہو، مزارات پہ شرک کرتا ہو، مزارات پہ سجدے کرتا ہو، جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو خاتم النبی محبوب کا نام مانتا ہو، مرزا غلام قادیانی اور جانے کس کس کو مانتا ہو، اب چاہے سجدے کر کر کے پیشانی پہ نشان پڑ گیا، چاہے مکہ مکرمہ میں فلیٹ خرید لیا ہو اور ہر وقت وہیں طواف کرتا رہتا ہو، اور چاہے اتنا سخی ہو کہ ہر وقت ریال اور ڈالر تقسیم کرتا اللہ کے راستے میں، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ گڑبڑ لے کر گیا. اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کو توحید پسند ہے. اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ چیزیں کہاں سیکھنے کو ملیں گی؟ یہ مکاتب مدارس میں، یہ جو دینی درسگاہیں ہوتی ہیں، جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عقیدے کہاں؟ معصوم بچے، ان کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہی تو سب سکھایا جاتا ہے. لیکن مکتبوں سے تو ہوتی ہے. تو مکاتب مدارس مساجد اور خانقاہ اور دعوت و تبلیغ یہ ایک بہت زبردست جنکشن ہے، یہ ملن ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی ہم کسی ایک شعبے سے بھی مستقبل نہیں ہو سکتے. دعوت و تبلیغ میں جا کر اس کا اصول کیا ہے؟ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا. بے طلبوں میں بے غرض ہو کے جانا. ایسی جھگی جھوپڑی میں جا رہے ہیں کہ سارے کے سارے غافلین ہیں، یہ پورا محلہ غافلین ہے. ٹھیک، وہاں کے بے غرض ہو کر، کیا نہ کھانے کی توقع امید، نہ ان سے مچھر دانی مانگ رہے کہ بھائی آپ کی مسجد میں سوئیں گے تو ہمیں مچھر دانی چاہیے، آپ کو سکھانا ہے، ذرا خود تو قربانی، ارے ذرا اپنے گھر سے گرم گرم کھائے جائے. بے طلبوں میں بے غرض ہو کے جانا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا، ان کے اندر خوف خدا، شوق خدا، خوف جہنم، شوق جنت. اس لیے آداب عشق میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بھائی دعوت اس طرح سے دو، نہ تو بیان ہو جائے اور نہ بالکل اعلان ہو جائے، کچھ خوف کی اور کچھ شوق کی بات ایسی کی جائے تاکہ اس کے اندر جو بھی مادہ ہو. بہت سے لوگ خوف کو پکڑ لیتے ہیں، بہت سے لوگ شوق کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، جہنم کا خوف بھی رکھا ہے اور جنت کا شوق بھی رکھا ہے. بعض بچے کھلونوں کے شوق میں کام کرتے ہیں اور بعض بچے باپ کے تماچے کے خوف سے، جی موسی شرارتوں سے بچتے ہیں. دونوں طرح کی مثال ہے. اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. جیسے نمکین بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی. کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو میٹھا پسند. ابھی بھی بقرعید گئی، نمکین کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ خوب کھایا تھا کہ کم کھایا؟ کم کھایا. کبھی نہیں ہو سکتا جھوٹے بات، جھوٹے. انشاء اللہ رب العزت نے انسانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ نمکین زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا کم. شادی بیاہ میں جائیں گے، زردے کی 1 پلیٹ کھائیں گے، بریانی کی 3. اس لیے اللہ نے اس کی رعایت رکھی. عید الفطر کا 1 دن رکھا، بقرعید کا رکھے 3. تو جب اللہ پاک 3 دن رکھے تو تم یوں کیوں کہہ سکتے ہو؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کم کھایا؟ کیونکہ بقرعید 6 دن کی بنانی بناتا ہے. تو دیکھیے اللہ کا فرق ہوتا ہے نا مثال. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حکمتوں سے واقف ہیں، بندوں کے ارادوں سے واقف ہیں، لہٰذا خوف اور شوق ہے. تو بے طلبوں میں بے غرض ہو کر گئے، ان کے اندر طلب کر رہے ہیں. ٹھیک، اب وہ آئے مسجد میں، اب نہا دھو کر آئے. کئی مرتبہ تو امیر صاحب کہتے ہیں ذرا غسل کروا دیں. مسجد بیٹھے، اکرام مسلم کے تحت ابھی صاحب نے کہا بھائی کھانا عشاء کے بعد ہوگا، آپ کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے. بیٹھ گئے. انہوں نے سوچا ہے نہ ہم سے کوئی پیسہ مانگا، نہ مطالبہ، نہ کچھ. اور یہ اتنے ان لوگوں نے ہمیں سینے سے لگا، ہم سے تو کوئی ہاتھ پلانا پسند نہیں کرتا، ہم تو جواری اور شرابی لوگ ہیں، ہم سے کوئی ہاتھ پلانا پسند نہیں کرتا. یہ اپنے دسترخوان میں اسی گلاس میں پانی پی رہے جس سے ہم پانی پی کے رکھیں. دل پہ چوٹ لگی.
نقل تیار ہو گئے 3 دن کے لیے، اور اس کے بعد وہیں سے 10 دن کے لیے اب 24 گھنٹے باوضو مسجد کے اندر وقت گزار رہے ہیں، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برس رہے ہیں، ندامت کا دریا ابل پڑا ہے۔ ہائے میرے پیارے رب، میں نے تو اب سمجھا زندگی کسے کہتے ہیں، میری زندگی تو ہائے غفلتوں میں گزری۔ اب ہم صاحب سے پوچھ رہے ہیں میری زندگی کی نماز باقی ہے، میری زندگی کے روزے باقی ہیں، زکوٰۃ باقی ہے، کیا ہوگا؟ کہ دیکھو یہاں تو نماز پڑھتے رہو ہمارے ساتھ، یہ کام ہے مفتیوں کا۔ اور آپ کے بیلگام شہر میں جی دیکھو فلاں جگہ مدرسہ ہے نا، ایک مفتی بھی ہیں، میں ان کا نمبر دیتا ہوں، آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ وہاں جائیے اور ان سے پوچھے بتائیں۔ اب جماعت میں گئے اور مدرسے کی اہمیت کو لے کر آئے، مہدی صاحب کے پاس پہنچے، وہاں سے مفتی صاحب کے پاس رجوع کیا اور وہاں سے مسئلہ پوچھا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا تو اپنے بچے یاد آ گئے، کہا ہائے میرے بچے بھی تو ہیں۔ پوچھا مہدی صاحب ان بچوں کی فیس کتنی؟ ارے دینی تعلیم کی فیس ہوتی ہے، کہا لاؤ اپنے بچوں کو بھیجو، ہم پڑھائیں گے، کھلائیں گے بھی، سلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، اور ان کے کپڑوں کا بھی خیال رکھیں گے، ان کی دوائی داروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اب اپنے بچوں کو نلا دلا کر حضرت یہ میرے 2 بچے ہیں، یہ میرے پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ ان کو نیک بنا دو۔ یہ محلے میں بچوں کے ساتھ، شریف بچوں کے ساتھ رہ کر گالی گلوچ کرتے ہو گئے، سر پہ ہاتھ پھیلایا، ان کا داخلہ لیا، اب بچے پڑھنے شروع ہوئے۔ جی اس بستی سے جو غافلین کی بستی تھی، وہ بستی جہاں شرابی اور جواری بستے تھے، ان کے بچے حافظ قرآن ہوئے۔ اب وہ نماز میں قائم ہوا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر وقتاً فوقتاً سیروزہ بھی لگا رہا ہے، چلہ بھی لگا رہا ہے۔ ہمیں سب سے پوچھا صاحب نماز کی لائن پہ تو میں آ گیا، لیکن میرا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، اور نماز کے اندر میرے اخلاص کیوں پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اب میں ذرا آستین چڑھا کر چلتا ہوں اور صبح پہن کے چلتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں گھر سے لے کے مسجد تک لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، لوگ مجھے شرابی کے نام سے پہچانتے تھے، مجھے نمازی کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ میرے اندر ریاکاری پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ تو منع کرتے ہیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھو ایک خانقاہ ہے، بلگام میں خانقاہ ہے، اس کا مذہب، اس کا علاج وہاں ہوتا ہے، ایک بیماری آپ کے اندر ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے آپ غفلت سے نکل کر نماز پر آ گئے، اب نماز کے اندر جو ریا جو کیل کانٹے ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ وہاں نکل جائے گا آپ کے پاس جاؤ۔ تو مدارس میں بچوں کو بھیجا اور خود گیا خانقاہ میں، اور وہاں سے سبق لیا، ریاکاری کا علاج کیسے کروں، غضب کا علاج کیسے کروں، دکھاوے کا علاج کیسے کروں۔ میرے بھائیو دھوکے میں مت آؤ، اللہ رب العزت نے ایک مرتب نظام بنایا ہے، دعوت و تبلیغ کا، مدارس مکاتب کا، مساجد کا اور خانقاہوں کا، ایک جس طرح سے پورا جسم مجموعہ ہے کچھ اعضاء کا، اس میں 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، ناک ہے، 2 کان ہے، 2 آنکھ ہے، منہ ہے، سر ہے، جی پورا۔ اس میں سے ایک چیز کو بھی ہم فاضل اور ایک چیز سے بھی ہم مستغنی نہیں ہو سکتے، ایک انگلی سے، بلکہ ایک انگلی کے پورے سے مستغنی نہیں ہو سکتے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ جو شعبے ہیں، مساجد کا، مکاتب کا، خانقاہوں کا، دعوت و تبلیغ کا، جی یہ جو شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبے سے بھی امت مستقل نہیں ہو سکتی، سب کی ضرورت ہے۔ اور اگر مدارس والے یوں کہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، مکاتب والے کہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، مساجد والے کہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے کہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بیوقوفوں کی دنیا میں وقت گزارتے ہیں جو اس طرح کی بحث کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کو فوراً ایمرجنسی میں بھرتی کیا ہاسپٹل میں، ہڈی بھی ٹوٹی، سر بھی پھٹا، زخم بھی آئے، مختلف قسم کے ڈاکٹر آئے، الگ الگ لائن کے، دل والے بھی آئے، جی زخم اور سینے والے بھی آئے، ہڈی کو جوڑنے والے بھی آئے، اور سب اپنا اپنا کام کرنے کے بعد اب وہ چائے پی رہے ہوں اور آپس میں یہ بحث کر رہے ہوں کان افضل ہے ناک افضل ہے، اور دوسرے کہ نہیں ناک افضل ہے کان افضل نہیں، تیسرے کہ نہیں پیر افضل ہے ہاتھ افضل نہیں۔ تو ایسے ڈاکٹروں کو پاگل خانے میں بھرتی کر دینا چاہیے، وہ ڈاکٹر کہلانے کی قابل نہیں۔ ڈاکٹر کہلانے کی قابل تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو سے محبت کرنا۔ بہرحال یہ سب باتیں آپ کے سامنے جو گزار کی، اللہ تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے، سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم کامل مومن بن جائیں، ہم محبت کرنے والے بن جائیں، ہم اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی انا کو مٹائیں، ہم اپنی اندر سے جو عناصر ہیں ہمارے اندر گناہ کرنے ان کو اتنا کچھ لیں کہ ان پر اخلاص غالب آ جائے، ہمارے رسائل مغلوب ہو جائیں اور فضائل ان پر غالب آ جائیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک صاحب میں پوچھتا ہوں ویکسین کے حوالے سے علماء دین کے ایک کانفرنس کرنا یہاں کے مقامی علماء انشاءاللہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. پیارے رب ہم ظاہر آپ کے بندے حقیقت میں ہیں گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما. ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی ہاتھ کھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے دیجیے, اللہ تقویٰ دے دیجیے, اللہ پاکیزگی دے دیجیے, اللہ معرفت دے دیجیے, اللہ مقام احسان دے دیجیے, مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے. میرے پیارے اللہ اپنا بنا دیجیے, اللہ اپنا بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ ہنسی کی لذت تو بہت لی اور رونے کی لذت بھی دے دیجیے. نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی, نظریں چھپا کے چلنے کی لذت بھی دے دیجیے. اللہ سونے کی لذت تو بہت لی, اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرما دیجیے. میرے پیارے رب ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. کہ اللہ جس خانہ خدا میں آج بیٹھ کر ہم نے عبادت کی, آج آپ کے گھر میں کہ اللہ ہم نے نماز پڑھی. میرے پیارے اللہ ایک دن تھا جب اس شہر کے اندر ایک بیان کی محفل منعقد ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا افتتاح ہوا تھا, اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا. میرے پیارے اللہ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے. میرے پیارے اللہ کتنا پیارا آپ نے اپنا گھر بنوایا کہ اللہ جو بنانے والے ہیں, کہ اللہ جو اس میں اپنا مان لگانے والے ہیں اور جو اپنی توجہ اس پہ صرف کرنے والے ہیں, جو مشورہ کرنے والے ہیں, جو رائے دینے والے ہیں, جو تعاون کرنے والے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما. سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیجیے, سب کے دامن کو نیکیوں سے بھر دیجیے, سب کی مغفرت کا سامان بنا دیجیے. کہ اللہ جس نے اس مسجد کے اندر ایک پیسے سے تعاون کیا اس کی مغفرت فرما. کہ اللہ جو تعاون نہ کر سکا, نیت کی تھی لیکن حالات کے ساتھ نہ دیا, اللہ اس کی مغفرت فرما. تو اس خانہ خدا کو بنتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما. جس نے اس کی تکمیل کی دعا کی اس کی مغفرت فرما. میرے پیارے اللہ جہاں جہاں ضرورت ہے عافیت کے ساتھ کہ اللہ مساجد تعمیر ہونے کی اللہ شکل پیدا فرما. میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے, نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما, کہ اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. کہ اللہ اس بیماری میں جو مبتلا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو ماضی قریب میں انتقال کر چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. میرے پیارے اللہ اس بیماری کے خالق بھی تو آپ ہی ہیں. کہ اللہ یہ آپ کی مخلوق ہے, یہ آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. میرے پیارے اللہ یہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے. میرے پیارے اللہ اس کو دفع دور کر دیجیے, امت کی حفاظت فرما دیجیے اور انسانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے دیجیے کہ انسان آپ کی اس قدرت کے سامنے یہ پہچاننے میں مجبور ہو جائیں ہائے پیارے اللہ آپ ہی بڑے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں. کہ اللہ ہماری نہ حیثیت ہے نہ ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہمارا کوئی علم نہیں, ہماری کوئی سائنس نہیں, ہماری کوئی تدبیر نہیں. کہ اللہ ایک ایسی مخلوق جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی, تولوں تو تلتی بھی نہیں, ناکوں تو نپتی بھی نہیں, اس بیماری سے پوری دنیا جھوج رہی ہے. میرے پیارے اللہ اس سے سب ڈر رہے ہیں لیکن جس ذات نے اس کو پیدا کیا اس سے کوئی ڈرنے کا نام نہیں لے رہا, اس کی طرف کوئی رجوع نہیں کر رہا. میرے پیارے اللہ ہمیں آپ کی ذات کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر کچھ صدمے ہیں, تکلیفیں ہیں, ضرورتیں ہیں, مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے, دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. کہ اللہ جن ماں باپ کے بچے بچیاں جوان ہو چکے نیک سارے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو چکے عافیت کے ساتھ نکاح کرنا آسان فرما. جن کے نکاح ہو چکے میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما. نیک سارے اولاد عطا فرما, بیٹے بھی عطا فرما, بیٹی بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگ سے کو بھی عطا فرما. اس پورے شہر کی حفاظت فرما, شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما, مساجد مکاتب مدارس مخالفاؤں کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگ سے کو بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیٹھے ایک اعلان, دو چار اعلان تشریف ایسے بیٹھے ہوئے بیٹھ جاؤ بھائی, اعجاز بیٹھ جاؤ.
मैंने कैसे कुछ छोटे जोर भाई आप बैठे ना कोई ऐलान हो सुन के ऐलान ठीक है भाई कुछ ऐलान है तशरीफ रखिए हजरत के लिए जगह बना हजरत के लिए जगह बनाते हैं कोई उठेंगे नहीं बैठ जाइए पीछे वाले बैठ जाइए नीचे पीछे वाले बैठ जाओ बैठ जाइए